السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہزاد احمد چینج نیشن پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے نئے آنے والے سبسکرائبر اور پرانے سبسکرائبر سے ہم کہیں گے ہمارا لنک جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اسرائیل اور فلسطین سیریز چل رہی ہے، اس کے حوالے سے آج ہم فائنل ایپیسوڈ بنائیں گے اور بات کریں گے کہ یہ جو اسرائیل نے بروقت جواب نہیں دیا اور موساد کیوں فیل ہو گئی، اور کیا واقعی یہ غزوہ ہند کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پہ بڑی ٹاکس ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جا رہی ہیں کہ جی یہودیوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا۔ اس حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ مسلم ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے، اور وہ پتھر کے پیچھے بھی کسی کے چھپیں گے تو وہ پتھر کہے گا کہ اے مسلم ادھر میرے پیچھے جو یہودی چھپا ہے، صرف غرقد نام کا جو درخت ہے وہ نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودی درخت ہے۔ تو کچھ لوگ اس حدیث کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، اور کچھ وہ امام مہدی کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ امام مہدی کا لشکر آنے والا ہے۔ میجر نشانیاں جو ہیں وہ تو ہو چکی ہیں پوری، اور کچھ اس طرح کے عوامل جو ہیں وہ اگر پورے ہو جائیں تو لازمی بات ہے قیامت نے تو آنا تو ہے، لیکن ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں وقت ہے اس کے اندر، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹائم آ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میرا جو سٹانس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں گا آپ کے ساتھ، کہ اسرائیل نے جو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے کیوں بر وقت جو ہے کاؤنٹر نہیں کیا حماس کے اٹیکس کو، اور اتنا لیٹ کیوں انہوں نے رسپانس دیا، اور موساد اتنی فیلئر کیوں ہوا اس کا۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا اس میں تھوڑا سا حوالہ دوں گا، ان کی ویڈیو کچھ ہیں، لنک تو نہیں شیئر کر سکتے ہم ان کا، لیکن میں نے سنی ہے ان کی ویڈیوز، میرے پاس کلپ بھی پڑے ہیں ان کے۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل کے جتنے بھی ہیں نا یہ سارے ان کے خلاف مسلم جتنے بھی ہیں طاقتیں اور لڑیں گے، اور لیکن اسرائیل جو ہے وہ انہوں نے بھی احادیث کے حوالے دیے تھے، جو اسرائیل جو ہے وہ لبنان، سیریا، سعودی عرب اور ترکی کا بھی کچھ حصے کا قبضے میں کر لے گا اپنے، کافی حصے بھی ان چاروں ممالک کے جو ہے نا اس کے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ یہی، اگر یہ ایکسپینڈ ہوتی ہے جنگ مزید آگے چلتی ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ابھی تو وہ خاموش ہے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے یورپی یونین نے کہا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں، یو ایس اے تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے ممالک ہیں، جاپان ہے اس کے اندر، آسٹریلیا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اگر بالفرض یونائٹڈ نیشنز کی جو ہے اور یو این او کی آرمی کہہ لیں یا اسرائیلی آرمی کہہ لیں آپ، اگر وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اس وار کو، تو وہ لازمی بات ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ یہ کریں گے، کیونکہ آگے بھی انہوں نے 1973 کے اندر بھی شام اور لبنان کے کچھ حصوں پہ قبضے کیے تھے، تو وہ اب بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت فیلئر ایک بہت بڑا تھا، ابھی بھی دیکھ لیں آپ، وار فیئرس کے حوالے سے دیکھ لیں اور اکوپمنٹس کے حوالے سے دیکھ لیں، اسرائیل کو ایج حاصل ہے، اس کے پاس کافی اچھی ٹیکنالوجی ہے، جو بات حق کی ہے ہم وہ کریں گے، اور مسلم ممالک کا جو اتحاد نہیں ہے آپس میں، تو وہ بھی دیکھیں آپ، اور کیسے وہ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، کیسے اب مسلم ممالک ڈیوائیڈڈ ہیں، کوئی تو بول ہی نہیں رہا، بالکل پاکستان جیسے ہو گیا، ایسے کوئی نیوکلیر پاور ہونے کا آپ کو کیا فائدہ، اور کچھ جیسے ایران، افغانستان ہو گیا، شام ہو گیا، لبنان ہو گیا، یہ مورلی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، عراق بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، مین پاور کے تھرو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ممالک ہیں وہ بس کہہ رہے ہیں اس حد تک، بیان بازی کی حد تک، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کو بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، یہ ایسے ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے۔ تو میرا سٹانس یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈ کرے گی جنگ، اور امید مجھے یہ لگتی ہے کہ جیسے حالات چل رہے ہیں اور جو اس وقت اکوپمنٹس کا حوالہ ہے، وہ اسرائیل جو ہے وہ خدا نخواستہ لبنان، شام کے اور سعودی عرب کے کچھ حصے پہ قبضہ کرے گا، وہ ایکسپینڈ کر لے گا اپنی باؤنڈریز کو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں، یہ تو وہ خراسان سے جو لشکر نکلنے ہیں اور جا کے وہ لڑیں گے یہاں پہ شام کی سرزمین پر، یہ اس جنگ کا آغاز ہے، کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو جنگ ہے نا اس کا جو لیڈ کریں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لیڈ کریں گے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ لشکر جو ہے وہ شام کی سرزمین پہ ہوگی، جنگ ہوگی، اور اس کا لشکر جو ہے وہ پہلا جائے گا، وہ شہید ہو جائے گا سارا لشکر، پھر دوسرا جائے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا، تیسرا لشکر جو آئے گا اس کو پھر فتح حاصل ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جو ڈاکٹر اسرار احمد کی باتیں ہیں ان کے اندر زیادہ دم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اسرائیل ایکسپینڈ کرے گا اپنی باؤنڈریز کو، اور اس کے بعد جا کے پھر یہ کہیں جنگ ہوگی۔ ابھی تک تو امام مہدی کا بھی ظہور نہیں ہوا، اور اس کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ مجھے جو لگتا ہے، میں نے جو سرچنگ کی ہے، اور میں بڑا انٹرسٹ لیتا ہوں اس طرح کے ٹاپکس پر، اور ہسٹری کے اوپر بھی میرا بڑا دل کرتا ہے سرچ کرنے کا، مجھے اچھی لگتی ہے ہسٹری بھی، اسلامک اور اس طرح کے ٹاپکس بھی۔ تو میں نے جو سرچ کیا ہے اس حوالے سے،
کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی کرنٹلی چل رہے ہیں نا محمد بن سلمان اور جو ان کے والد ہیں، کہ اگر خدا نخواستہ جیسے بھی ان کے والد اگر فوت ہوتے ہیں، اور جو حالات چل رہے ہیں اس ٹائم، جو سعودی عرب کے اور مسلم ممالک کے، اور جو نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ جیسے جیسے فور کاسٹ ہیں اس کی احادیث میں اور صحابہ کرام کی طرف سے، تو اگر جو کنگ ہیں جو سعودی عرب کے وہ فوت ہوتے ہیں، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، جو حالات کو میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے اوپر بھی ہم ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ لازمی، لیکن فی الحال اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے بات بتا رہے تھے آپ کو کہ جو حالات چل رہے ہیں، اگر جنگ ایکسپینڈ ہوتی ہے تو اس طرح کا ریئیکشن ہوگا، اور ہو سکتا ہے اسرائیل جو ہے وہ اپنی باؤنڈریز بھی ایکسٹینڈ کر لے۔ خدا نخواستہ ہم تو نہیں چاہتے، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کیا گیا ہے وقت کہ کیسے مسلمانوں پہ زوال آنا ہے، اور کیسے پھر مسلمان دوبارہ جمپ کریں گے، واپس اپنی اصلی قوت میں آئیں گے اور دوبارہ سے حکمرانی کریں گے۔ تو ایک دفعہ تو زوال تو آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بس ہم یہی چاہتے ہیں، امید دعا کرتے ہیں، اور یقین ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اوپر کم سے کم تکالیف آئیں، اور یونٹی کا میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو بھی کہتا ہوں، اور دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں، ہم مسلم ممالک ہیں، اگر یونٹی ہم میں ہوگی تو انشاءاللہ ہم ہر قسم کی مشکل کو فیس کر سکیں گے۔ تو یہ ہمارا ویڈیوز میں جتنی بھی ہم نے ایپیسوڈ بنائی اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، آج ختم کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کے شارٹ ورژن میں کوشش کیا آپ تک پہنچا دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے بہزاد احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔